یہ خطبہ کا انداز خطابت کیسا ہونا چاہیے؟ کوئی میرے جیسا نہ ہو، جو اچھا ایک سلجھا ہوا انداز ہے وہ ہو، کیسا ہو جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ نبی علیہ السلام کا انداز کیسا تھا؟ بس 3 حدیثوں پر غور کر لیجیے، 3 حدیثوں پر۔ نمبر 1 صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے جو واعظ کرتے، خطبہ دیتے تو اعلیٰ صوت ہو، آپ کی آواز اونچی ہوتی، اور وَاحْمَرَّ وَجْهُهُ، اور آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، اور وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ، آپ کی رگیں پھول جاتی، اور آپ کی کیفیت کیا ہوتی؟ كَأَنَّهُ مُنذِرُ جَيْشٍ، کہ گویا آپ اپنے سننے والوں کو کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ لوگوں لشکر حملہ کرنے والا۔ اس وقت ایک کمانڈر کی کیفیت کیا ہوتی؟ اس میں کتنا اخلاص ہوتا ہے، کتنا درد ہوتا ہے، یہ آپ کی کیفیت ہوتی۔ دوسری حدیث فرمایا کہ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، جب میں تمہیں سمجھا رہا ہوتا ہوں، تم کو علم دیتا ہوں، تو میں تمہارے لیے تمہارے والد کے مقام پر ہوتا ہوں۔ ایک خطیب اپنے سننے والوں کو اپنی اولاد تصور کرے اور اپنے آپ کو ان کا والد تصور کرے، جو اخلاص والد کے دل میں اپنی اولاد کا ہوتا ہے، وہ درد اور اخلاص پیدا کرے۔ اور تیسری حدیث نبی علیہ السلام کی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے تمہارے واعظ کی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص آگ جلائے، اور آگ جلا کر وہاں سے چلا نہ جائے بلکہ وہاں بیٹھ جائے۔ پروانے یقیناً آئیں گے اور وہ پروانے آگ میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، تم وہاں بیٹھ جاؤ، وہ شخص وہاں بیٹھ جائے اور پروانوں کو ہٹائے، پروانوں کو ہٹائے تاکہ کوئی پروانہ آگ میں جل نہ جائے۔ فرمایا کہ یہ میرا انداز ہے، جہنم کی آگ روشن ہے، جہنم کی آگ جل رہی ہے، اور تم اس آگ میں کودنے کی کوشش کر رہے ہو، اور میں تمہیں وہاں سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انی لآخذ بِیدکم عن النار وانتم تقحمون فیہا، میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر جہنم سے کھینچ رہا ہوں اور ہٹا رہا ہوں، اور تم جہنم میں کودنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ ایک داعی کا انداز ہونا چاہیے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کے باعث کسی ایک واعظ میں پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو ہنسایا ہو؟ کوئی مثال پیش کر سکتے؟ سب بیٹھے ہیں سامعین، کسی ایک واعظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہنسایا ہو؟ کوئی ایک مثال ہے پورے ذخیرہ حدیث میں؟ پھر آپ لوگ کیوں سنتے ہیں جو فلاں شخص نے ایسا واعظ کیا کہ ہنس کے پیٹ میں درد ہو گیا؟ یہ واعظ کا انداز ہے؟ نبی علیہ السلام واعظ کرتے، صحابہ منہ چھپا چھپا کر روتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے، آنکھیں بھیگ جاتی، رونے کے واقعات آتے ہیں، ہنسنے کا کوئی واقعہ نہیں آتا۔ یہ دین ہے، کھیل نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ واعظ کا مقصد آخرت کی تیاری اور آخرت کی طرف متوجہ کرنا، اس ہنسی مذاق کا اس میں کوئی شائبہ نہیں۔ دوسرا ایک کام آج یہاں بھی ہوا، نعرہ تکبیر گونجا گیا اور آپ سب نے اللہ اکبر کہا۔ اس کا کوئی ثبوت ہے تو بتائیں؟ اللہ اکبر آپ نے سب نے مل کر کہا، یہ اجتماعی ذکر۔ کیا اجتماعی ذکر کتاب و سنت سے ثابت ہے؟ اجتماعی ذکر جو شخص کہے گا نعرہ تکبیر، اس کا کیا مقصد ہے؟ سب مل کر اللہ اکبر کہے۔ اور یہ کہا جاتا اللہ کے بندو نعرہ تکبیر جب لگاتے ہو تو یہ خطیب کے لیے ہلاکت، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا، میں کیا بن گیا کہ نعرے لگ رہے ہیں۔ اور پھر وہ فخر کرتے ہیں کہ کل میں نے تقریر کی، بڑے نعرے لگے، بڑے نعرے لگے۔ اور خطیب کہتا ہے کہ نعروں کا آواز اتنا ہلکا، پھر وہ اور زور سے نعرہ تکبیر کہتے ہیں، اور مجمع اور زور سے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ پھر خطیب کہتا ہے کہ وہاں سے آواز نہیں ہے، اس کونے سے۔ پھر کہتے ہیں پھر کہتا ہے وہاں سے آواز نہیں ہے، اس کونے سے نہیں ہے۔ ایک خطیب کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ اکبر اتنی زور سے کہو، اتنی زور سے کہو، آواز یہاں سے نکلے اور سامنے کوئی مسجد تھی بریلویوں کی، وہاں تک جائے اور وہاں کی دیواروں کو پھاڑ کر، اور جو مولوی ہے اس کے گھر کی دیواروں کو پھاڑ کر
اس کے کمروں کی دیواروں کو پھاڑ کر، سردی کا موسم تھا، اس کے لحاف کو پھاڑ کر، اس کے کانوں کے پردوں کو پھاڑ کر لوگ ہنس رہے. یہ دعوت ہے، یہ کھیل. بلکہ ایک شخص نے یہاں تک کہا نعوذ باللہ واستغفر اللہ کہ اتنا ہلکا نعرہ اتنا اونچا لگاؤ، اتنا بڑا لگاؤ جتنا بڑا تمہارا رب ہے. نعرے کی آواز کے ساتھ اپنے رب کو قیاس کر رہے ہیں، رب کی بڑائی کو اپنے نعرے کی آواز میں تول رہے ہیں. اللہ کا خوف کرو. یہ تمام فرسودہ باتیں حکمت دعوت کے خلاف ہیں. سب سے زیادہ تاثیر کس کے الفاظ میں تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی صحابہ نعرہ لگایا، کبھی اللہ کے پیغمبر نے کہا ہو سب مل کر سبحان اللہ کہو، سب مل کر الحمدللہ کہو. یہ سب اجتماعی ذکر، سب کہو سبحان اللہ، سب کہو الحمدللہ، اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر. اجتماعی ذکر کی دعوت ہے اور دین میں یہ ثابت نہیں. لہذا یہ دعوت کے کچھ طرق اور کچھ اسالیب جو سلف سے اور احادیث ہمارے سامنے ملتے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہر معاملے میں کتاب و سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے. اور خاص طور پہ یہ ہمارے 12 ساتھی جو کل تک طلبہ تھے اور آج بحمدللہ علماء کی صف میں داخل ہو رہے ہیں، ان کی استقامت کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ علم نافع اور عمل صالح کے لیے ان کے سینوں کو کھول دے. اللہ پاک انہیں استقامت دے میدان عمل میں، میدان دعوت میں. اللہ تعالیٰ ان کو پورے اخلاص جد و جہد کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور یہ مدارس جامع امام بخاری، اس نہج کے دوسرے مدارس، اللہ ان کو قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ ان علماء کا سایہ ہم پر قائم رکھے. یہ طلباء اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اور وہ معاونین جو ان مدارس کی کفالت کرنے والے ہیں اور معاونت کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے اور ان کی نیکیاں قبول فرما لے.